الأذان. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على السلام. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. أشهد أن السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته فنفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا یقیناً میں مٹی سے بشر پیدا کرنے والا ہوں، بس جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں تو اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑو. اس پر سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں، اس نے استکبار کیا اور وہ تھا ہی کافروں میں سے. ابتدائے عالم سے ہی شیطان اور انسان کی جنگ شروع ہے، اور مذہبی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے پیار کی نظر پڑنے کے ساتھ ہی شیطان نے اعلان جنگ شروع کر دی. شدت سے انسانوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، اور پھر ہر زمانے میں یہ تاریخ دہرائی جاتی رہی، جو بھی انبیاء کا زمانہ آیا اور دہرائی جا رہی ہے. انبیاء جب آتے ہیں تو آ کر انسان کو خدا تعالیٰ کی طرف لے جانے والے راستے دکھاتے ہیں، اور شیطان ان میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. پہلے بھی کرتا رہا ہے اور اب بھی کرتا ہے، مختلف طریقوں، ہیلوں، بہانوں، لالچوں اور خوف کے ذریعے سے ڈراتا ہے، گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. قرآن کریم میں بے شمار جگہ اس بات کا ذکر آیا ہے. انسان اور آدم کی تخلیق کے ساتھ ہی شیطان نے اپنے ہتھ کنڈے استعمال کرنے شروع کر دیے. قرآن کریم میں سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک شیطان کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کے حملوں سے ہوشیار کیا ہے اور بچنے کا حکم دیا ہے اور دعا بھی سکھائی ہے کہ اے اللہ
ہمیں شیطان لعین کے حملوں سے بچا اور ہمیں ہر دم اپنی پناہ میں رکھ۔ یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اپنا محبوب اور قریبی ہونے کا اعلان اس کی پیدائش کے اعلان کے ساتھ کیا، اور فرشتوں کو اس کی کامل فرما برداری اور اطاعت کا حکم دیا۔ تو شیطان نے بڑی رعونت اور تکبر سے کام لیتے ہوئے کہا، میں اس انسان کو سجدہ کروں جو مٹی سے پیدا کیا گیا، جبکہ میں تو اپنے اندر ناری صفات رکھتا ہوں۔ آگے آیات میں اس کا ذکر ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے جب بشر پیدا کیا اور اس میں صلاحیتیں رکھیں جن سے وہ خدا تعالیٰ کے رنگ میں رنگین ہو کر قرب خداوندی کے انتہائی مقام تک پہنچ سکتا ہے، تو فرشتے بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کی خدمت پر مامور ہو گئے۔ بس جب اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء بھیجتا ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب پانے والے ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے الہام، وحی اور روح القدس سے حصہ پانے والے ہوتے ہیں، تو تمام فرشتوں کا نظام ان کی تائید میں کھڑا ہو جاتا ہے، یا اس نبی کی تائید میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ نتائج اس کے کام میں پیدا ہوتے ہیں جو اس کے مقصد کو ترقی کی طرف لے جاتے چلے جاتے ہیں، جس مقصد کے لیے وہ آیا ہوتا ہے۔ ایک تقدیر خاص اللہ تعالیٰ کی جاری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض جگہ بشر کہہ کر اور بعض جگہ آدم کے الفاظ استعمال کر کے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ انسان کو خدا تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تو تمام عالم اور دوسری مخلوق جو ہے اس کی خدمت پر لگا دی۔ تو جب ایک بشر اللہ تعالیٰ کے مقام قرب کا درجہ حاصل کر لیتا ہے اور نبوت کے مقام پر پہنچ کر اپنے وقت کا آدم بن جاتا ہے، تو اس کے ساتھ کس قدر خدا تعالیٰ کی تائیدات ہوتی ہیں، اس کا تصور بھی انسانی سوچ سے باہر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین پر ظلم کی انتہا ہوئی اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مدینے پر کفار نے حملہ کرنے کی نیت سے فوج کشی کی، اور پھر بدر کے میدان میں جنگ کا میدان جما، تو کس طرح فرشتوں کے ذریعے خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کے حق میں جنگ کا پاسا پلٹا۔ ہر موقع پر جماعتی سطح پر بھی یہ نظارے نظر آتے ہیں، قومی سطح پر بھی نظارے نظر آتے ہیں، انفرادی طور پر بھی انبیاء کے ساتھ یہ سلوک دیکھتے ہیں۔ پھر جنگ حنین میں بھی یہ نظارہ دیکھا۔ تو ہر موقع پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے آپ کی اور مومنین کی تائید فرماتا رہا، اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں اسلام کی تاریخ میں جن سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی ابتدائی حالت میں اور
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ فرشتوں کی ایک فوج تھی. بے شک مسلمانوں کے جانی نقصان بھی ہوئے ہیں، مالی نقصان بھی ہوئے ہیں، لیکن ابلیس کا گروہ جو ہے اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا. ابلیس اور شیطان کے چیلے اپنا دور لگاتے رہتے ہیں کہ کس طرح کسی بھی رنگ میں یا تو وسوسے پیدا کر کے اللہ کے بندوں کے دلوں میں شکوک ڈالتے رہیں، انہیں خوف دلاتے رہیں، قتل و غارت کے ذریعے سے خوف دلاتے رہیں، مالی نقصان کے ذریعے سے خوف دلاتے رہیں. چھپ کے حملوں کے ذریعے سے بھی خوف دلائیں، ظاہری حملوں کے ذریعے سے بھی خوف دلائیں. تو مخالفین کا انبیاء کو نہ ماننا، شیطان کے قبضہ میں جانا، ان کے تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے، جو ان کو نیکیوں کی طرف قدم بڑھانے کی توفیق نہیں دیتا. اور ہمیشہ ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اس نبوت کے دعوے دار اور خدا تعالیٰ کی طرف بلانے والے کو ماننے والے تو غریب اور ذلیل لوگ ہیں، اور ہم بڑے لوگ ہیں، ہم صاحب علم ہیں، ہمیں دین کا علم زیادہ پتہ ہے، اس لیے ہم کس طرح اس جماعت میں شامل ہو جائیں، اس کی بیعت کر لیں. آج بھی اس زمانے میں بھی جو زمانے کے امام کو نہیں مانتے، وہ یہ تکبر ہی ہے جو ان کو نہ ماننے پر مجبور کر رہا ہے. بس جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ جو بشر میں نے بنایا ہے اس کو سجدہ کرو، تو یہ کوئی ظاہری سجدہ نہیں تھا. ظاہری سجدہ تو صرف خدا تعالیٰ کو کیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں دین پھیلانے کے لیے میں نے جس شخص کو مبعوث کیا ہے اس کے لیے کامل فرما برداری کرتے ہوئے اس کے مشن کو آگے بڑھانے میں اس کی مدد کرو، اور شیطانوں کے منصوبوں کو کبھی کامیاب نہ ہونے دو. ان مقاصد کو کبھی شیطان حاصل نہ کر سکے. اور شیطان کے تمام منصوبوں کو ناکام و نامراد کرنے میں نبی کی تائید کرو، اس کا ہاتھ بٹاؤ، اور نیک فطرت اور سعید لوگوں کے دلوں میں نبی کے پیغام اور اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ تائیدات کے سلوک کی پہچان بھی پیدا کرو، تاکہ وہ حق کو پہچانے اور حق کو پہچان کر اس کی جماعت میں شامل ہو جائے. پھر ایسے لوگ اپنے اندر بھی نفخ روح کے نظارے دیکھیں، خدا تعالیٰ کے سلوک کے نظارے دیکھیں، اپنی دنیا و آخرت سنوارنے کا باعث بنتے ہوئے جنتوں کا وارث ٹھہریں. نبی کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے میں یہ فرشتے اس کو حکم دیتے ہیں انسانوں کو بھی کہ نبی کا پیغام دنیا میں پھیلانے کے لیے اس کے مددگار بن جاؤ. سعید فطرت لوگوں کے دلوں میں بھی تحریک پیدا ہوتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جب تمام فرشتے بھی نبی کی تائید میں فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون کا اعلان کرتے ہیں، یعنی سب فرشتوں نے سجدہ کیا، اس چیز کا نظارہ پیش کرتے ہیں. اور خارق عادت اور غیر معمولی برکات
نبی کے کام میں پڑ رہی ہوتی ہیں، اور فرشتہ صرف انسانوں کے ذریعے بھی اس سجدے کے نظارے نظر آتے ہیں، جو فرمانبرداری کا سجدہ ہے، جو اطاعت کا سجدہ ہے، جو اپنی تمام تر طاقتیں اور صلاحیتیں نبی کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے کا سجدہ ہے، اور وہ نبی کے سلطان نصیر بن کر اس کے کام کو آگے بڑھانے والے ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا یہ سلوک ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ خدا کے فرستادے کی توہین خدا کی توہین ہے، چاہو تو مجھے گالیاں دو، تمہارا اختیار ہے، کیونکہ آسمانی سلطنت تمہارے نزدیک حقیر ہے۔ بس آج بھی جو مقابلہ کر رہے ہیں وہ خدا تعالیٰ سے مقابلہ کر رہے ہیں، بس مسیح موعود علیہ السلام یا آپ کی جماعت سے مقابلہ نہیں ہے۔ پھر ایک تفصیل بیان فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ حقیقی خلافت میری ہے، یعنی میں خلیفۃ اللہ ہوں، اور پھر اپنے ایک الہام کا ذکر فرمایا کہ اردت ان استخلف فخلقت آدم خلیفۃ اللہ سلطان، کہ میں نے چاہا کہ اپنا خلیفہ بناؤں تو آدم کو پیدا کیا جو اللہ کا خلیفہ اور سلطان ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہماری خلافت روحانی ہے اور آسمانی ہے نہ زمینی، بس یہ آدم کا مقام خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے آپ کو عطا فرمایا۔ اور جب یہ مقام دیا تو جیسا کہ خدا تعالیٰ کا قانون ہے، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس خاص بشر کو سجدہ کرو جس کو میں نے اپنے دین کے پھیلانے کے لیے چن لیا۔ تو غیر معمولی تائیدات کا ایک سلسلہ بھی آپ کے ساتھ شروع ہو گیا۔ وہ ایک آدمی کروڑوں میں بن گیا۔ آپ کو الہاماً یہ تسلی دی گئی کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور میرے فرشتے بھی تیری مدد کے لیے ہمہ وقت مستعد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا فَإِنِّي مَعَ الرَّسُولِ أَقُومُ وَيَنْصُرُهُ الْمَلَائِكَةُ، بس میں اپنے رسول کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور ملائکہ بھی اس کی مدد کریں گے۔ اور یہ خدا تعالیٰ کی مدد کوئی پرانے قصے نہیں ہے، بلکہ اپنے وعدے کے مطابق آج تک خدا تعالیٰ کی مدد کے نظارے ہم دیکھتے ہیں۔ شیطان بھی اپنا کام کیا چلا جا رہا ہے اور فرشتے بھی۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سینے کھولتا ہے تو اس تمام روکیں دور ہو جاتی ہیں۔ ایک جگہ ظلم کر کے جماعت کو دبایا جاتا ہے تو دوسری جگہ نئی نئی جماعتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ گزشتہ دنوں الفضل میں ایک واقعہ وہ دیکھ رہا تھا میں، عربوں کے متعلق جو ایک صفحہ لکھتے ہیں ندیم صاحب، اس میں علمی شافی صاحب کی قبولی احمد کا واقعہ تھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو احمدیت کی طرف مائل کیا۔ مصطفیٰ ثابت صاحب جو احمدی تھے پہلے، وہ اور علمی شافی صاحب صنع کے صحرا میں ان کا اکٹھا جس کمپنی میں کام کرتے تھے اکٹھے ہو گئے ایک جگہ۔ تو کہتے ہیں میں دیکھتا تھا ایک نوجوان ہے جو دوسروں سے الگ تھلگ رہتا ہے، نمازیں بھی باقاعدہ پڑھتا ہے۔ پہلے مجھے خیال ہوا کہ یہ بہائی ہے یا کوئی اور ہے، پھر دیکھا جو باقاعدہ نمازیں پڑھتا ہے تو پھر خیال ہوا بہائی تو نہیں ہو سکتا۔ پھر اور بعض فرقوں کی طرف دھیان گیا
پھر میں نے آہستہ آہستہ اس سے تعلق پیدا کرنا شروع کیا. تو وہ ایک اسلام کو جو نظریات پیش کرتا تھا اور دلیلیں جو دیتا تھا وہ نوجوان یعنی مصطفیٰ ثابت صاحب، وہ ایسی ہوتی تھیں کہ میرے پاس جواب نہیں ہوتا تھا. علماء سے بھی میں جواب مانگتا لیکن تسلی نہیں ہوتی تھی. پھر ایک موقع ایسا آیا کہ مجھے وہاں سے کام چھوڑ کے آنا پڑا اور انہوں نے اپنی کتابوں کا بکس میرے سپرد کر دیا کہ یہ لے جاؤ. تو میں نے کہا اس شرط پہ لے جاؤں گا کہ یہ کتابیں میں پڑھوں. تو اس میں نے قرآن کریم کی تفسیر جو 5 والیوم ہے وہ اور بعض کتب اور پڑھی، اسلامی اصول کی فلاسفی پڑھی. تو کہتے ہیں کہ ہر کتاب کو پڑھ کے جس طرح عادت ہے غیر جماعت علماء کی اور پڑھے لکھوں کی بھی کہ اعتراض تلاش کرنا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب پہ. اور آج کل یہ اعتراض کی صورت بے انتہا چلی ہوئی ہے پاکستان میں کہ کتابیں نکال کے اس پہ اعتراض پیش کرتے ہیں، اور جو اعتراض کرنے والا جس قسم کے بودے اعتراض کر رہا ہوتا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی کم علمی ہے اور فطرت جو صحیحہ کے بجائے وہ شیطان کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں. بہرحال یہ کہتے ہیں کہ میں بھی اعتراض تلاش کرتا تھا، اور اعتراض کرنے کے بعد جب میں علماء سے جا کے تسلی کروانے جاتا تھا وہاں میری تسلی نہیں ہوتی تھی. پھر اسلامی اصول کی فلاسفی کہتے ہیں میں نے پڑھی تو اس نے میری دل میں ایک ہلچل مچا دی. میں نے اپنے والد صاحب کو بھی سنائی تو میں نے کہا یہ کیسا ہے، کون شخص ہو سکتا ہے لکھنے والا؟ تو انہوں نے کہا اس کتاب کو لکھنے والا یقیناً کوئی ولی اللہ ہے. اس پر میں نے کہا اگر یہ مسیح موعود کا دعویٰ کر رہا ہو تو پھر تو سوچ میں پڑ گیا کہ ٹھیک ہے میں بہرحال میں اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کیونکہ ایسی اعلیٰ پائے کی چیز کوئی اللہ تعالیٰ کا انتہائی مقرر بھی لکھ سکتا ہے. لیکن میں تو بوڑھا ہو رہا ہوں اس لیے اس معاملے میں تو مذہب کے معاملے میں پکا ہوا ہوں تو میں تو قبول نہیں کر سکتا. لیکن بہرحال علمی شافی صاحب کے دل میں تبدیلیاں پیدا ہوئیں آہستہ آہستہ. وہ سعید فطرت تھی جس نے اعتراضوں کی تلاش کے باوجود ان کو حق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائی اور انہوں نے بیعت کر لی. تو اس طرح کے واقعات بے شمار ہیں، آج کل بھی ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوابوں کے ذریعے سے دکھاتا ہے. اب خوابوں کے ذریعے سے جو پیغام پہنچتا ہے اس میں تو کسی انسان کا ہاتھ نہیں ہوتا. تو یہ سب ان فرشتوں کی اس کی تائید میں ایک ہلچل ہے جو مچی ہوئی ہوتی ہے سارے نظام میں، جو اللہ تعالیٰ اپنے فرستادے کے لیے ظاہر کر رہا ہوتا ہے. اور پھر اس طرح سے جو سعید فطرت ہیں وہ حق کی طرف آتے چلے جاتے ہیں. لیکن دوسری طرف شیطان کے قدموں پر چلنے والے مخالفت میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. وہ اپنا کام کرتا چلا جاتا ہے، روکیں ڈالتے ہیں، اور ان کے پیچھے ان کا وہ تکبر کام کر رہا ہوتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی تھی، جو انہیں ملائکہ کے زمرے سے نکال کر بغاوت پر آمادہ کرتا ہے، شیطان کے پیچھے چلنے پر مجبور کرتا ہے. بس اللہ تعالیٰ کے بندے تو خدائی صفات کا پرتاؤ بنتے ہیں اور ان کا خدا تعالیٰ سے تعلق بڑھتا چلا جاتا ہے. روحانی ترقی میں بھی ان کے قدم بڑھتے ہیں اور اس طرح دنیاوی اور مادی معاملات میں بھی خدا تعالیٰ کی رضا کے پیش نظر رکھتے ہوئے وہ ترقی کرتے چلے جاتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کی تفسیر ایک جگہ فرمائی ہے وہ میں اپنے سامنے رکھتا ہوں آپ کے. آپ فرماتے ہیں تکبر ایسی بلا ہے کہ انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی. یاد رکھو تکبر شیطان سے آتا ہے
اور تکبر کرنے والے کو شیطان بنا دیتا ہے۔ جب تک انسان اس راہ سے قطعاً دور نہ ہو، قبول حق و فیضان الوہیت ہرگز پا نہیں سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے حق کا، اس کو کبھی قبول نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کے جو فیض ہیں ان سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ سب اس مخالفت کا نتیجہ ہے جو انبیاء کی جاتی ہے، چاہے جتنی بھی باتیں ہوں، جتنے بھی سجدے ہوں، وہ کوئی فائدہ نہیں دے رہے ہوتے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے، تم میری مخالفت میں اور مجھے بدعائیں دینے کے لیے سجدے کرو اور ناکیں رگڑ لو، تمہاری ناکیں گل جائیں گی لیکن تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پھر فرماتے ہیں کیونکہ یہ تکبر اس کی راہ میں روک ہو جاتا ہے، پس کسی طرح سے بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، علم کے لحاظ سے، نہ دولت کے لحاظ سے، نہ وجاہت کے لحاظ سے، نہ ذات اور خاندان اور حسب نسب کی وجہ سے، کیونکہ زیادہ تر تکبر انہی باتوں سے پیدا ہوتا ہے۔ جب تک انسان اپنے آپ کو ان گھمنڈوں سے پاک و صاف نہ کرے گا، اس وقت تک وہ اللہ جل شانہ کے نزدیک پسندیدہ و برگزیدہ نہیں ہو سکتا، اور وہ معرفت الہی جو جذبات نفسانی کے مواد ردیہ کو جلا دیتی ہے، اس کو عطا نہیں ہو سکتی۔ یہ کھوکھلے علم جو ہیں، یہ صرف کھوکھلے علم ہی رہتے ہیں، معرفت نہیں مل سکتی ان کو۔ فرمایا کیونکہ گھمنڈ شیطان کا حصہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ شیطان نے بھی یہی گھمنڈ کیا اور اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے بڑا سمجھا اور کہہ دیا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے اچھا ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ بارگاہ الہی سے مردود ہو گیا۔ اس لیے ہر ایک کو اس سے بچنا چاہیے۔ جب تک انسان کو کامل معرفت الہی حاصل نہ ہو، وہ لغزش کھاتا ہے اور اس سے متنبع نہیں ہوتا، مگر معرفت الہی جس کو حاصل ہو جائے، اگرچہ اس سے کوئی لغزش ہو بھی جاوے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی محافظت کرتا ہے۔ بس یہ جو مخالفین ہیں، انبیاء کے مخالفین ہوتے ہیں یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مخالفین ہیں، یہ ان کا یہ تکبر ہے، اور یہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں نہیں رہ سکتے، بلکہ شیطان کے گود میں گرتے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا چنانچہ آدم علیہ السلام نے اپنی لغزش پر اپنی کمزوری کا اعتراف کیا اور سمجھ لیا کہ سوائے فضل الہی کے کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے دعا کر کے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا وارث ہوا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تیری حفاظت ہمیں نہ بچاوے اور تیرا رحم ہماری دستگیری نہ کرے تو ہم ضرور ٹوٹے ہوئے میں سے ہو جائیں۔ کاش کہ یہ بات ان لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے جو اپنے آپ کو امت مسلمہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور جس مسیح موعود کے آنے کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی، اور جو خدا تعالیٰ کی تائیدات کے ساتھ مبعوث ہوا، اس کو ماننے لگ جائیں بجائے اس کی مخالفت کرنے کے۔ باغیانہ خیالات کے لوگوں کے پیچھے چل کر زمانے کے امام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے کے بجائے اس کو ماننے کی طرف توجہ دیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بارہا فرمایا ہے کہ اگر یہ خدائی سلسلہ نہ ہوتا تو کب کا ختم ہو چکا ہوتا۔ بس مسیح موعود کی مخالفت کے بجائے آدم کی دعا پر غور کریں۔ آج بھی بہت سارا نے سن بھی لیا ہوگا، ٹی وی پہ بھی آ رہا ہے، اطلاعیں آ رہی ہیں لاہور میں 2 مساجد پر، ماڈل ٹاؤن میں اور دارالذکر میں بڑا شدید حملہ ہوا ہے۔ اسی طرح کنری میں بھی جلوس نکالے گئے ہیں۔ تو اس طرح اور جگہوں پر بھی دنیا میں مولویوں کے پیچھے چل کر
مخالفت ہو رہی ہے مختلف ممالک میں. کیا یہ مخالفتیں احمدیت کو ختم کر دیں گی؟ کیا پہلے کبھی ان مخالفتوں سے احمدیت ختم ہوئی تھی؟ ہرگز نہیں ہوئی اور نہ کر سکتی ہیں یہ. ہاں، ان کو ضرور اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور عذاب اللہ تعالیٰ کی پکڑ عذاب کا مورد بنا دے گی. ہمیں نصیحت فرماتے ہوئے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دعا ایسی شے ہے کہ جب آدم کا شیطان سے جنگ ہوا تو اس وقت سوائے دعا کے کوئی اور حربہ کام نہ آیا. آخر شیطان پر آدم نے فتح بدریہ دعا پائی. پھر آپ فرماتے ہیں ہمارا اعتقاد ہے کہ جس طرح ابتدا میں دعا کے ذریعے سے شیطان کو آدم نے زیر کیا تھا، اسی طرح اب آخری زمانے میں بھی دعا ہی کے ذریعے سے غلبہ اور تسلط عطا کرے گا، نہ تلوار سے. آدم اول کو شیطان پر فتح دعا ہی سے ہوئی تھی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. فرمایا اور آدم ثانی کو بھی، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم ثانی فرمایا ہے، جو آخری زمانہ میں شیطان سے آخری جنگ کرتا ہے، اسی طرح دعا ہی کے ذریعے سے فتح ہوگی. بس جب یہ دشمنیاں بڑھ رہی ہیں، بلکہ دشمنی میں بعض جگہ کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے، معمولی اضافہ نہیں ہے، اور یہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ہمیں دعاؤں کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جماعت بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، باوجود ساری مخالفتوں کے، باوجود تمام تر روکوں کے، باوجود اس کے کہ شیطان ہر راستے پر بیٹھا ہوا ہے. سعید فطرتوں کے ذریعے ملائکۃ اللہ بھی حرکت میں ہیں، اور سعید فطرت لوگ جو ہیں جماعت میں شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں. لیکن سورہ اعراف میں جو یہ دعا سکھائی گئی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے اور زیادہ سے زیادہ برکات کو سمیٹنے اور شیطان کے ہر حملے سے بچنے کے لیے دعاؤں کی طرف اور اپنی اصلاح کی طرف ہمیں انفرادی طور پر بھی اور جماعتی طور پر بھی بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. پھر ایک جگہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حکمت الہیہ نے آدم کو ایسے طور سے بنایا کہ فطرت کی ابتدا سے ہی اس کی سرشت میں 2 قسم کے تعلق قائم کر دیے. یعنی ایک تعلق تو خدا سے قائم کیا، جیسا قرآن شریف میں فرمایا فَإِذَا سَوَيْتُهُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. یعنی جب میں اس کو ٹھیک ٹھاک بنا لوں اور میں اپنی روح اس میں پھونک دوں تو اے فرشتو اس وقت تم سجدے میں گر جاؤ. فرمایا کہ مذکورہ والا آیت سے صاف ثابت ہے کہ خدا نے آدم میں اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اپنی روح پھونک کر اس کی فطرت کو اپنے ساتھ ایک تعلق قائم کر دیا. سو یہ اس لیے کیا گیا کہ تا انسان کو فطرتاً خدا سے تعلق پیدا ہو جاوے. اور ایسا ہی دوسری طرف یہ بھی ضروری تھا کہ ان لوگوں سے بھی فطرتی تعلق ہو جو بنی نوع کے لائیں گے، کیونکہ جب کہ ان کا وجود آدم کی ہڈی میں سے ہڈی اور گوشت میں سے گوشت ہوگا تو وہ ضرور اس روح میں سے بھی حصہ لیں گے جو آدم میں پھونکی گئی. بس یہ تو ہے ہماری ذمہ داری کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق میں اور بڑھیں. اور یہ اگر ہمارا تعلق صحیح ہوگا تو یہ جو آدم کی فطرت ہے یہ ہماری فطرت کا خاصہ بن جائے گی. اسی طرح حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ پیدا ہو اور اس مشن کو آگے بڑھاتے جائیں
جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے تھے. لیکن شیطان کے چیلوں کو تو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بھرنے کا فرمایا ہے. جیسا کہ میں نے کہا مخالفت کی آندھیاں تیز تر ہو رہی ہیں. لاہور میں جو مسجد پر حملہ ہوا ہے اس کی نقصان کی نوعیت ابھی پوری طرح سامنے نہیں آئی، لیکن کافی زیادہ شہادتیں بھی ہوئی ہیں اور زخمی بھی بہت زیادہ ہیں، اور بعضوں کی حالت کافی کریٹیکل ہے. دارالذکر میں ابھی تک پوری طرح صورت واضح حال نہیں ہوئی. پتہ نہیں کس حد تک شہادتیں ہو جاتی ہیں کہ جمعے کے لیے آئے ہوئے تھے لوگ. تو بہرحال تفصیلات تو آئیں گی تو پتہ لگے گا، لیکن کافی تعداد میں شہادتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب شہیدوں کی درجات بلند فرمائے، اور زخمیوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا بخشے. بعض کافی کریٹیکل حالت میں ہیں. یہ جو اجتماعی نقصان پہنچانے کی مخالفین نے کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً اس کا بدلہ لینے پر قادر ہے. کس ذریعے سے اس نے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھانا ہے، کس طرح اس نے انفساد اور ظلم بجا لانے والوں کو پکڑنا ہے، یہ وہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ لوگ جو خدا تعالیٰ کی غیرت کو بار بار للکار رہے ہیں اور ظلموں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں عبرت کا نشان بنا دے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہوگا. جیسا کہ میں نے کہا، احمدی اپنی دعاؤں میں مزید درد پیدا کریں. اللہ تعالیٰ ان کے تکبر، ان کی شیطنت، ان کی بڑائی، ان کی طاقت کے زوم کو اپنی قدرتوں اور طاقتوں کا جلوہ دکھاتے ہوئے خاک میں ملا دے. اللہ تعالیٰ احمدیوں کے ایمان اور ایقان میں ترقی دیتا چلا جائے، اور یہ ابتلا کبھی ہمارے ایمان میں کمزوری کا باعث نہ بنے. تمام دنیا کے احمدی پاکستان کے احمدیوں کے لیے بہت دعا کریں. آج کل بڑے شدید تنگ حالات ہیں وہاں. اسی طرح مصر کے اسیران کے لیے بھی بہت دعاؤں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ان کی بھی جلد رہائی کے سامان پیدا فرمائے. ہندوستان میں بھی گزشتہ دنوں کیرالہ میں 2-3 احمدیوں پر غلط الزام لگا کر اسیر بنایا گیا ہے. ان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ان اسیروں، زخمیوں اور شہیدوں کی قربانیاں کبھی رائے گاہ نہیں جائیں گے، اور شیطان اور اس کے چیلے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم پر بھی رحم فرمائے اور آئندہ ہر ابتلا سے ہر ایک کو محفوظ رکھے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم